قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے۔ ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر، یہ 5 لوگ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، یہ 5 لوگ جب انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، اچھے تھے، نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اس لیے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی۔ محبت پیدا کرنا یہ اچھی بات ہے، کسی بڑے آدمی سے، اچھے اور نیک آدمی سے عقیدت رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس میں غلو کرنا یہ آپ کو خطرے تک پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بت پرستی کی اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی یہیں سے۔ یہ 5 لوگ جو متقی اور پرہیزگار اور نیک تھے، قوم نوح کے دلوں میں ان کے تعلق سے عظمت پیدا کی گئی۔ یہ تمہارے بزرگ تھے، یہ تمہارے بڑے تھے، یہ بڑے اچھے تھے، یہ بڑے نیک تھے، اب دنیا سے چلے گئے ہیں، تم نے ان کو بھلا دیا، کم سے کم ان کے قبر پر حاضری دیا کرو۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ قبر پر حاضری دیا کرو اور ان کے کارناموں کو یاد کیا کرو، یہ پہلا نکتہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ قبر پر حاضری دینا، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ قبروں پر حاضری دینے لگے، ان بزرگوں کے داستانوں کو بیان کرنے لگے، اور ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری ان کے دل میں بیٹھنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ایک اور قدم بڑھایا، کہا تم مٹی کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، کم سے کم ان کی تصویریں بنا لو۔ تصویر بنائی گئی، اسٹیچو بنایا گیا، اور وہ لوگ اس کے سامنے بیٹھتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے۔ ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، بعد میں آنے والوں نے اس پر پھول چڑھانا شروع کر دیا، ہار چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ہے قبر پرستی کی ابتدا۔ میرے بھائیوں، یہیں سے قبر پرستی کی ابتدا ہوئی، یہیں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاضر ہوتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے تھے، یہ بڑے نیک تھے، ہم ان کے قبر پر حاضر ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ یاد آتا۔ میرے بھائیوں، قوم نوح میں جو برائی آئی